الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوست اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنا کر ایمان کی دولت سے نوازا اور ایمان عطا فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا. اس امت کی صفات کو انبیاء نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا تو اپنے لیے امت مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ کہتے کہ یہ تو میں نے امت اپنے حبیب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھان کر رکھی ہوئی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے وحی بھیجی ہے: داؤد انی باعث بعدک نبیا اسمہ محمد و احمد. میں تمہارے بعد ایک نبی بھیجوں گا جس کا نام بھی بتایا کہ ان کا نام محمد اور احمد ہے، اور وہ اتنے پیارے نبی ہوں گے لا یغضبونی ابدا، کبھی مجھے ناراض کریں گے، ولا اسخط علیہ ابدا، اور کبھی میں ان پر ناراض بھی نہیں ہوں گا. اور ان کا یہ اعزاز ہے، اگرچہ وہ معصوم ہوں گے، اطاعت کریں گے، لیکن ان کے اعزاز میں نے یہ لکھ دیا کہ اگر ان سے نامناسب بات صادر ہو تو اللہ نے پہلے ہی سے بخش دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں. اے داؤد، جیسے میں نے اس نبی کو بڑی شان بخشی ہے تو اس کی امت بھی بڑی شان والے کہ امت مرحومہ، کہ اس کی امت پر رحمت میری نازل ہو. اور وہ کیا شان ہوگی کہ افترضت علیہم الفرائض التي افترضت علی الانبیاء، فرائض بھی ان کو وہ دیے جو نبیوں کو عطا فرمائے، نوافل عبادت بھی وہ دی جو نبیوں کو عطا فرمائی. اور انسان اللہ کے دین پر چلتا ہے تو ہر اللہ کا حکم نور ہے، جو نماز کا نور اور جو ہے ذکر کا نور، تلاوت کا نور. لیکن ایک نور وہ ہوگا جو نبیوں سے نکلے گا، اور نبیوں کے ساتھ دعوت والا نور ہوگا. فرمائیے یہ امت دعوت والی امت ہوگی. یہ قیامت کے دن جو آئے گی تو ان کے جسم سے نکلنے والا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے، بڑی اچھی مثال دی اور آسان عام فہم مثال کہ امتی تو سارے میدان محشر میں ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے ساتھ. اے اللہ کے رسول، آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، میدان پورا کا پورا مشکی رنگ کے گھوڑے اور چتکبرے گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، اور کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ ان کا چہرہ اور چاروں ہاتھ پاؤں سفید ہوں، تو یہ ایسی نشانی ہے تو کیا ان کا مالک ان کو نہیں پہچانے گا؟ یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے بہت اچھی مثال اور بہت واضح اور آسان مثال دی، کیوں نہیں پہچانے گا؟ تو حضور نے فرمایا تم قیامت پہ جو پیش ہوگے تو دنیا میں جو تمہیں وضو دیا گیا اور وضو کر کے نماز کے لیے تم آتے تھے تو تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے میں تم کو پہچانوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت دی گئی، اور اس امت کے جیسے دنیاوی سارے کام اور نظام مردوں سے، عورتوں سے اور بچوں سے چل رہا ہے. صرف مرد ہوں تب بھی جو نظام اللہ کی سنت ہے وہ نہ چلے، عورتیں ہوں تب بھی نظام نہ چلے، صرف بچے ہی رہ جائیں تو بھی نظام نہ چلے. تو اسی طرح دین کے معاملے کو بھی اللہ نے اسی طرح رکھا ہے کہ جہاں مردوں کو دین کا مکلف بنایا، عورتوں کو بھی بنایا، اور بچوں کی تربیت بھی اس کے مطابق، دین کے مطابق. تو اس امت کو اللہ نے امتیازی شان عطا فرمائی.
اس کے لیے اس کی وجہ سے اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ دعوت والے کام کی وجہ سے. اس لیے دعوت والا کام مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے. اور بچوں کی بچپن سے ذمہ داری، تربیت ایسی کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے. بچے مکلف نہیں ہیں احکام کے، لیکن ماں باپ کے ذمہ ان کی تربیت ہے کہ جب ان پہ نماز فرض ہو تو ایسے پہلی نماز ان کو سکھائی جائے کہ پہلی نماز ایسی ہو جو پوری کامل ہو اور اللہ کے دربار میں پیش ہو تو اللہ اس نماز کو دیکھ کر خوش ہو جائے. یہ کب ہوگا؟ جب بچوں کے گھروں میں تربیت ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر عضو کو بنایا ہے اور اس عضو کے استعمال ہونے کی فطرت کیا ہے. جیسے انسان بیل گاڑی بناتا ہے تو اس کی فطرت ہے کہ لائن پر چلے. اگر اس کو سڑک پر لے آئیں گے یا روڈوں پر کچی زمین پر لے آئیں گے تو ایک انچ میں نہیں ہل سکتے. کاروں اور جو ہے بسوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ روڈ پر چلے. اس کو لائن پر کھڑا کر دیں گے تو ایک انچ بھی حرکت نہیں کر سکتے. جہاز کی فطرت یہ ہے کہ وہ فضاؤں میں اڑے. اگر بیل باندھ کر چلائیں گے تو وہ اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح اللہ نے انسان کی مشینری کو بنایا ہے، سب سے قیمتی مشینری ہے. اور سب سے قیمتی مشینری اس طرح ہے کہ ایک مشین سے تو ایک قسم کا پردہ تیار ہوتا ہے، چاہے کروڑوں تیار ہوں چاہے اربوں تیار ہوں. اور انسان ایسی مشین ہے کہ ایک وقت میں 20 ایسے عمل صادر ہوتے ہیں کہ ایک ایک عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ہمارا یہ بیٹھنا الگ عمل ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا الگ عمل ہے. اور اس دل کے جذبات کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور کی محنت کو سیکھنا ہے، اس کو کرنا ہے پوری دنیا میں، یہ الگ عمل ہے. آنکھ سے بیان کرنے والے کو، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنا الگ عمل ہے. اور کانوں سے سننا یہ الگ عمل ہے. ایک ایک وقت میں اتنے اعمال، اس لیے کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور آخرت کی نعمتیں، جنت کی ایک بالش بھر زمین، ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے خزانوں کو ایک طرف، اور جنت کی بالش بھر زمین اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا وقت اللہ نے دیا. اس لیے وقت بڑا قیمتی ہے. اور انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال، اس لیے اس کی ساری زندگی عبادت ہے. تو حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں تھے جن کو اللہ چنتے تھے اور چن کر قوموں کی طرف بھیجتے تھے. اور وہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس دعوت اللہ کی پہچان کراتے تھے. اور جس نے اللہ کو پہچان لیا تو سب سے زیادہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور وہ سب کچھ اللہ کے لیے لگانے والا بنے گا. حضرات انبیاء کرام کی یہ ذمہ داری تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر، بند فرما کر، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا. بلکہ اعزاز کی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی کی ذمہ داری محدود ہے. یہ دنیا ساری صحابہ جیسے ایمان والوں سے بھر جائے، ایک نبی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے. نبی کو جو اللہ نے چنا اور دعوت والا کام دیا، چاہے اس کے ساتھ ایک امتی بھی اس کی دعوت کو قبول نہ کرے، نبی کو زمین بھر صحابہ کے درجے سے زیادہ درجہ ملے گا. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو دیا، اسی لیے اس کو بہترین امت قرار دیا. اور فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اپنے جان اور مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے لگاؤ، لگاتے رہو. ایسے لگاؤ جسے لگانے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے چن کر تمہیں بھیجا ہی اسی لیے. تو اگر اس ارشاد کو ہم سامنے رکھیں اور ساری دنیا کی انسانیت کی ہدایت کو اور ذمہ داری کو سامنے رکھیں اور حضور کی محنت کو اور حضور کی فکر کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی سے موازنہ کریں، شاید ہم پاسنگ میں بھی نہ آئیں. لیکن بھائی اس کے لیے عدم ارادہ، نیتوں کی تجدید اور محنت. جیسے دنیا کے سارے کام بچوں اور عورتوں اور مردوں اور بچوں سے چلتے ہیں، تو دین کی ذمہ داری بھی ایسے، جیسے مردوں کے ذمہ ہے ایسے ہی عورتوں کے ذمہ ہے. اور عورتوں کی تربیت مردوں کے ذمہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی
امت کو بھی یہ اعزاز دیا ہے، اس امت کی عورت کو بھی یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر والی ہے اور حضور کے محنت والی ہے اور مردوں کا ساتھ دینے والی ہے۔ وہ انبیاء کہ جن کی بیوییں ایمان لائی اور انبیاء کا ساتھ دیا، ان نبیوں کی محنت کی تاثیر اپنی قوم میں بیویوں کی موافقت کی وجہ سے تاثیر زیادہ تھی، ان کے امتی زیادہ تھے بنسبت ان انبیاء کے کہ انہوں نے دعوت دی لیکن ان کی بیویوں نے ساتھ نہ دیا۔ تو اس لیے بھئی یہ سعادت کی بات ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے تو تمام مرد اور عورتیں سامنے ہی تھے، ان سب کو یہ کام دیا۔ اور صحابہ کے اور صحابیات کے واقعات ہیں کہ دعوت قبول کرتے ہی وہ دعوت شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں سے دعوت کی ابتدا کی۔ اب حضرت خدیجہ وہ ہیں، حضرت خدیجہ کو اللہ نے چھانٹا، وہ ایسے حوصلے والی، ایسے تجربے والی اور ایسی وفادار کہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کہ میرا نبی جب دعوت لے کر آئے گا اور قوم اس دعوت کو رد کر دے گی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، اگر ان کو کوئی تسلی دے سکتی ہے تو میری بندی خدیجہ دے سکتی ہے۔ اس لیے جب حکم ہوا اپنے گھر والوں کو اللہ کی طرف بلائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خدیجہ نے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ اب اللہ کے رسول ہیں، فرمایا اے خدیجہ اب لات اور عزیٰ سے برات کا اعلان کرو اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو۔ حضرت خدیجہ ایک روایت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا، اے اللہ کے رسول آپ اپنی دعوت کی ابتدا مجھ سے کرتے ہیں کہ آپ کو داعی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، یہ مرتبہ دے کر بھیجا گیا، امت کو بلانا ہے اور ابتدا آپ نے مجھ سے کی کیونکہ اللہ کا ارشاد کہ اپنے گھر والوں سے۔ تو فرمایا کہ میری سعادت یہ ہے کہ میں اس کو فوراً آپ کی دعوت دیتے ہی میں اس کو قبول کروں، کوئی توقف نہیں۔ انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان لربکم فی الدہر نفحات، اللہ کے اوامر کی صورت میں اور اللہ کے اوامر کے لیے محنت اور جان مال اور صلاحیت اور یہ وقت کا امانت لگانے کی صورت میں اللہ کی طرف سے رحمت کی لہریں ہر وقت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بارش کی طرح برستی ہیں۔ سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ ان رحمتوں کے آتے ہی، ان تقاضوں کے آتے ہی اپنے آپ کو پیش کرو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میری سوچ، میری سمجھ، میری عقل، میری جوانی، میری بولنے کی صلاحیت، میری سننے کی صلاحیت اور جو کچھ اللہ نے دیا، سب سے بڑے مصرف اللہ کی پہچان کرانے میں اور پھر دائرہ محدود نہیں، موجودہ انسان اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں، اس کے لیے جب میری صلاحیتیں لگے تو اس سے بڑا کوئی مصرف نہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے فوراً قبول کیا اور فوراً قبول کرتے ہی وہ تو بہت بڑی سمجھدار اور تاجرہ عورت تھی اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو اپنا خاندان تھا اور اس شادی سے پہلے آپ کا جو گزر اوقات ہو رہا تھا وہ تو فقر و فاقے والا تھا۔ اسی فقر و فاقے کی وجہ سے آپ مکے کے سرداروں کی بکریاں مزدوری پر چرایا کرتے تھے اور اس سے جو کچھ حاصل ہوتا کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا۔ اور آپ کی عمر 25 سال کی کائنات کے حسین ہے اور آپ کی عمر میں سے جو یہ عمر ہے سب سے زیادہ حسن آپ کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو چنتے ہیں جو 15 سال آپ سے بڑی ہیں اور وہ جو ہے بیوہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت میں یہ صلاحیت۔ تو جب حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو آپ کے گھر میں فراوانی آئی اور انہی 15 سالوں میں نبوت سے پہلے کے 15 سالوں میں اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی عطا کیے۔ اب گھر میں فراوانی ہے اور کھانے پینے کی، لیکن جب آپ کو یہ ذمہ داری ملی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا اور آپ کو حکم ملا کہ اپنے گھر والوں سے ابتدا کیجیے اور جو یہ واقعہ سنا ہے حضرت خدیجہ سے، اللہ اکبر، حضرت خدیجہ نے اس کلمے کو پڑھتے ہی، اس کا اقرار کرتے ہی اللہ کی جو پہچان آئی اور قوم کی جاہلیت کو دیکھا اور قوم کتنے نقصان میں جا رہی ہے، وہی حضور والا فکر منتقل ہوا تو تجارت کی فکر کو یکسر چھوڑ دی۔ اب بالکل نہیں سوچنا اس کے بارے میں، بلکہ اس کے لیے تو لگانا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے حضور کو تسلی دی
سب سے پہلے حضور کی ہمدردی کی، سب سے پہلے حضور کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے اپنے جان اور مال کو لگایا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ بھائی پھر تو اب دعوت کے کام میں ہر وقت دعوت کے کام میں لگے، اور کیونکہ اس وقت مسلمانوں پر کیا بیتتی تھی، مسلمان جو کم درجے کے تھے ان کو کفار کتنی تکلیفیں دیتے تھے، غلاموں پر کیا ظلم کرتے تھے کہ جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اپنا سارا مال اتنی تیزی سے لگایا، تجارت کی فکر بالکل بند، اب مال کا لینا دینا خرید و فروخت بالکل بند، اور خرچ کرنا حضور کی ہمدردی، حضور کی جو ہے کیا کہتے ہیں دین کی مدد اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں اتنی تیزی سے خرچ کیا کہ گھر ان اسباب سے خالی ہو گیا، اور ایسا خالی ہوا کہ اس عظیم گھر میں جہاں 15 سال سے چولہا جلتا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں فراوانی کے ساتھ تھی، اور بچے پھول کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور آپ کے بچے، کیا ان کی عظمت تھی کہ ایسا نوبت آئی کہ چولہا نہیں جلا، کھانا نہیں پکا، خدیجہ بھی بھوکی ہیں اور یہ حضور بھی بھوک سے، حتیٰ کہ یہ بچے بھی بھوک سے، اور یہ بھوک کس راستے میں آئی؟ اللہ کے دین کے راستے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، مسا سے داخل ہونا ہے، ابھی بیچ میں ہے، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے عرش سے ایک پیغام بھیجا۔ کیا ہے جبرائیل؟ کہ اللہ نے عرش سے پیغام بھیجا ہے، بتا دو میرے حبیب سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی بیوی خدیجہ کو اللہ کا سلام پہنچا دے۔ یہ ہے اس بھوک اور پیاس کی عظمت اور قیمت کہ اللہ کا سلام آیا۔ اس لیے بھائی اللہ کے لیے ہمارے جان اور مال کا سب سے اعلیٰ مصرف یہ جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کتنی دفعہ مال لگایا، اور تبوک کے موقع پر پھر حضرت ابوبکر صدیق پر بھی اللہ کا سلام آیا، اے ابوبکر اللہ کی طرف سے تمہیں سلام۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے امت کے مردوں کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب مردوں کے ذمہ ہے کہ عورتوں کو ایسا ذہن بنائے اور اس محنت پر آمادہ کیا جائے، اور ماں باپ دونوں کے ذمہ ہے کہ وہ گھر والوں کی تربیت کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہ تو ہجرت کے بعد، احکام ہجرت کے بعد ایمان اور جو ہے آخرت کی چیزیں یہ تھی، فرض نماز نہیں ہوئی تھی، ان عبادات کو نہیں کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے تو بہت سارے کامل ہوئے، انبیاء اور انبیاء کے علاوہ، اور عورتوں میں سے ایک روایت کے مطابق 4 عورتیں کمال کو پہنچیں، اس میں ایک آسیہ بنت مزاحم ہے، ایک مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور کہا ایک میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ایک میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو یہ دعوت کے عمل کی وجہ سے، اس لیے بھائی گھر والوں کو بھی کہ اگر صرف مردوں میں دین ہوگا تو یہ دین پھر ہماری تبلیغ صرف گھر سے باہر رہے، اور صرف عورتوں میں دین ہوگا، مردوں میں دین نہ ہوا تو پھر بھی پورا دین نہیں چل سکے گا۔ ماں باپ اگر یہ دیندار بچے دین پر چلنا چاہیں اور ماں باپ دیندار نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ بچے دین پر نہیں چل سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے تھوڑے سے عرصے میں حاجر علیہ السلام شاہی محلات سے ملی آپ کی بیوی، اور وہ جوان ابراہیم علیہ السلام کی عمر 95 سال، اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تھوڑا ہی عرصہ رہنا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ اتنا بڑا حکم کہ اس عورت کو 1000 کلومیٹر دور شام کے لہلہاتے کھیتوں، باغات اور چشموں اور ٹھنڈے جو ہے ہواؤں سے لے کر سنگلاخ پہاڑوں میں، اور آگ برساتے ہوئے سورج اور زمین پہ کوئی گھاس کا تنکا بھی نہیں، وہاں چھوڑ دو۔ اسی تھوڑے عرصے میں ایسی تربیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب وہاں چھوڑ کر چلنے لگے تو صرف فطری تقاضے کی وجہ سے پوچھا اے ابراہیم یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، کس کے حوالے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے جواب دینے کی،
پھر وہ خود سمجھ گئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا ہر قدم اور اقدام، اتنا بڑا اقدام اللہ کے امر کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو اتنی اجازت تھی کہ سر سے اشارہ کر دیں اور زبان سے نام کہہ دیں۔ اشار براسہ النعم، نام زبان سے کہا۔ یہ تو اس ہستی کا، اس ماں کا، اس بیوی کا وہ یقین بن چکا تھا، ایک دم قدم رک گئے، ایک دم اطمینان آ گیا کہ اللہ کے امر کی وجہ سے اللہ کے امر کو پورا کرنے میں کامیابی ہے۔ حالانکہ بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ اس جو ہے پہاڑی سلسلے میں اور جہاں زندگی کے آثار سے دور سلسلے میں عدیم الاسباب میں میری جان بھی جائے گی اور میرا بچہ بھی جائے گا، لیکن اللہ کے امر کے لیے چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کافر آپ جائیے، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ اللہ اپنے امر کے ماننے پر ضائع نہیں کریں گے۔ پھر اسی کو اللہ نے دکھلایا کہ وادی غیر ذی زرع میں اللہ نے اپنا گھر بھی بنوایا اور مکہ شہر بھی آباد کیا، اور آج 40 لاکھ حاجی جاتے ہیں، اور سب سے بہترین کھانا اور پھل ان کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ جو ہے ان کو دیتا ہے۔ کہ اس دعوت والوں کی تھوڑی سی بھوک اور پیاس اور گرمی کو برداشت کرنا، اس کے پیچھے کروڑ انسانوں کی دنیا کی جتنی پریشانی کے حالات ہیں اس سے حفاظت، اور آخرت کی بھوک اور پیاس اور آخرت کی جہنم کے عذاب کی حفاظت اللہ نے ہماری اس تھوڑی سی قربانی پر رکھی ہے۔ اب یہ ایسی کہ آپ جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، نہ جھونپڑا میں نہیں بنایا، اور کوئی یعنی عورت ذات ہے، کوئی انسان بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی پیسوں کا کیا فائدہ جبکہ پیسے سے کوئی چیز صرف اللہ پر ایمان ہے۔ اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ اب اس ماں نے جو تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ایمان کی بنیاد پر، اس ماں نے بھی اپنے بچے کی اسی بنیاد پر بچے کو سمجھایا کہ میرا اور تمہارا یہاں رہنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے امر کو پورا کریں گے تو اللہ ہمیں اپنی قدرت سے پالیں گے، اور اللہ نے پال کر دکھایا۔ پھر اس سے اگلا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جاؤ اب بچے کے گلے پر چھری پھیرو، بچے کے گلے پر چھری پھیرو۔ آئے، چھری لے کر آئے، شام سے چلے، ہر قدم پر کیا جذبات ہوں گے کہ جو بچہ 95 سال کی عمر میں ملا اور اتنا عزیز تھا، پھر اللہ کے امر پر چھوڑ دیا۔ میں نے تو اس کے لیے کپڑے بھی نہیں لایا، میں نے تو اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں کیا، نہ اس کی ماں کے لیے کوئی سایہ دار جگہ بنائی تھی، اور آج اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے امر میں ایسی تربیت پا رہے تھے، اللہ اکبر، کہ بچے کو جب لے کر گئے، بیوی سے کہا اور لے کر گئے، اور پہاڑوں کے پیچھے گئے، سامنے کھڑا کیا اور چھری دکھلائی اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور ماں نے بتلا دیا تھا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ کے امر کی، اور آب زمزم ملا، یہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے۔ اب ایسا ایمان بنا کہ بچے تمہاری انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تمہاری گردن کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب گردن کا کٹنا اور پھر اس کی تکلیف اور جان کا نکلنا، لیکن اللہ کے امر کی عظمت، بجائے باپ سے بھاگنے یا غصے کی حالت یا ایسے الفاظ کہنے سے، سب سے زیادہ ادب والے، او پیارے ابا جان، میری ننھی سی جان جو میرے پاس ہے، اللہ کے لیے گردن کٹے تو آپ اللہ کے اس امر کو پورا کر دیجئے۔ آپ اپنے اس فرما بردار بیٹے کو گردن کے کٹنے کی تکلیف پر اللہ کے امر کی وجہ سے صبر کرنے والا پائیں۔ اے اسماعیل، جیسے میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو میرے امر پر رکنے میں ایسے وادی غیر ذی زرع میں ضائع نہیں کیا، قربانی کا مقصد کو قائم کیا۔ انہوں نے قربانی نہ تمہارے جو ہے باپ کو آگ میں جلنے دیا، انہوں نے کہا حسبی اللہ نعم الوکیل، نہ تمہیں اور تمہاری ماں کو میرے اوپر ایمان کی بنیاد پر تمہارا یہاں ٹھہرنا، تم دونوں کو ضائع نہیں کیا، اور آج یہ ظاہری صورت تمہاری گردن کٹنے کی ہے، تم دیکھ لو گے میں گردن کا ایک ذرے کے برابر بھی حصہ کٹنے نہیں دوں گا۔ لیکن بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تربیت، تو مردوں کے ذمہ عورتوں کی تربیت ایسی کہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرے۔
اور ہماری اس امت میں عورتوں کی ایسی تربیت اور ان کو اس محنت کے لیے اپنا معین اور مددگار بنانا، اس لیے گھروں میں اس دعوت والے اعمال کو شروع کرنا کہ جہاں عورتیں بھی کام کرنے والی بنیں اور بچوں کی ایسی تربیت تو بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ اور یہ صرف ایمان کی بنیاد پر کریں گے۔ کس کی بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر۔ جیسے دنیا کے امور نہیں چلتے، دین کا امر بھی نہیں چلتا۔ بچے نے مشورہ دیا، ابا جان گردن کٹنا کوئی آسان نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں میں پٹے باندھیے اور میرا چہرہ جو ہے زمین کی طرف کیجیے کہ گردن کٹتے ہوئے شاید آپ برداشت نہ کر سکیں۔ آخر بچہ کٹ رہا ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایسے ہی ہوا، لیکن بس آن کی آن میں جو چھری چلی پتہ لگا گردن کٹ گئی، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا اس جبرائیل علیہ السلام اترے ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور جبرائیل خوشخبری سنا رہے ہیں، اے ابراہیم اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے، اللہ نے جنت کا مینڈا تمہارے لیے چھری کے نیچے بھیجا اور اس میں اس کی گردن کٹی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو اس لیے بھی اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا، جیسے مردوں کی ذمہ داری عورتوں کی، تو گھروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمیں حکم کیا کرتے تھے کہ اپنے چھوٹے سے گھروں میں بھی نماز کی جگہ بناؤ، اس کو پاک صاف رکھو اور اس میں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس میں خوش کو خوشگزار بناؤ، اور گھروں میں یہ عورتوں کا نمازوں کو پڑھنا اور گھروں میں بچوں کی دینی تربیت اور اللہ کے احکام اور بھی دین کی محنت کے مشورے، یہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے اپنے گھروں کو صحابہ کرام کے گھروں کی طرح اعمال سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بھائی عورتوں کا ذہن بنانا اور ماں باپ کے ذمے بچوں کا ذہن بنانا، کہتے ہیں ماحول جب ہوگا تو بچے خود بچے گھر کی تعلیم یہ اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے کہ اس میں وہ آیات اور وہ احادیث جمع کی ہوئی ہے جس میں اللہ کے وعدے ہیں اور دین کو چھوڑنے کی صورت میں وعیدیں اور نقصان ہیں۔ اس کی ایسی برکت ہے کہ جب گھروں میں تعلیم شروع ہو اور اس دین کی محنت شروع ہو تو بے دینی کے سارے سوراخ بند ہو جائیں گی اور بے دینی کی ساری نحوستیں جہاں گھر سے نکل جائیں گی اور خیروں کی جہاں وجود جہاں اور بارشیں اور لہریں خیروں کی آئیں گی، اور جس گھر میں یہ دعوت والے اعمال ہوں گے، جیسے عورتیں دین کی محنت کرنے والی بنیں گی اور مردوں کے مددگار بنیں گی، ایسے ہی بچے بھی گھروں میں یہ جو ہے دینی تربیت والے ہوں گے۔ ایک بچوں کی دینی تربیت کرنا، ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، اور ایک بچوں کی جو ہے وہ دعوت والی تربیت کرنا۔ صحابہ کرام حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمادر ان کا نام تھا، بہت بڑی شاعرہ تھی، عربوں میں ان جیسے شاعر گزرے نے، حضور بھی ان کے شعر سنتے تھے۔ کہتے ہیں ان کے اسلام سے پہلے جب اللہ کی ذات کا یقین نہیں تھا، جنگیں ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، سفر ان کا بھائی تھا، وہ لڑائی میں قتل ہو گیا، تو اتنی محبت تھی بہن کو، سال بھر روزانہ شام کے وقت ریت کے ٹیلوں پر آ کر مرثیے میں اشعار کہتی تھی، خود بھی روتی تھی اور دوسروں کو بھی رلاتی تھی، ہائے میرا بھائی ظلمن قتل ہو گیا، کہ نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کے رسول کا پتہ۔ لیکن جب ایک جنگ کا موقع آیا، اپنے چار جو ہے شیروں جیسے بچوں کو لے کر یہ جنگ میں حاضر ہوئی اور بچوں سے کیا کہا، اے میرے بیٹو، میں جو ہے جیسے تم میری ماں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ایسے ایک باپ کی اولاد سے میں نے جو تمہیں جوان کیا ہے آج کے دن کے لیے، کل جو جنگ ہو اپنے آپ کو تم جنگ میں ڈال دو اور اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ یہ عورت جو اپنے بھائی کے ظلمن قتل ہونے کی وجہ سے جب اللہ اور اللہ کے ذات پر ایمان اور آخرت کا یقین نہیں تھا، سال بھر مرثیے کے اشعار کہہ کے روتی رہی اور رلاتی رہی، لیکن جب شام کو خبر آئی کہ اے خنسا تمہارے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے چاروں بیٹوں کو اپنے راستے میں قبول کر لیا، کہ مجھے چار شہداء کی ماں کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابیہ ہیں جن کا نام عفرہ ہے، یہ وہ صحابیہ ہیں کہ بدر کی جو جنگ اور بدر میں شریک ہونے والے ان کے جو فضائل ہیں سارے صحابہ رش کیا کرتے تھے، اور حضور بھی کہتے تھے میرے فلاں صحابی کو کچھ نہ کہو، یہ بدر میں حاضر ہو گیا تھا، بدر والوں نے جو قربانی دی بس وہی کافی ہے، اب مزید ان کو قربانی نہ بھی کریں، انہیں قربانی کی نہ بھی کریں تو ان کو ضرورت نہیں ہے۔
تو کسی گھر میں ایک بدری ہوتا تھا، وہ گھر عزت والا ہوتا تھا. بھائی اس میں تو ایک بدری صحابی تھا، اور یہ کتنی خوش قسمت عورت ہیں کہ 7 ان کے بچے تھے اور 7 بدری تھے. 7 بچے تھے اور 7 کیا تھے بھائی؟ یہ بدری تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام میں عورتوں کی بھی یہ ذمہ داری. اس لیے ہمارے گھروں میں یہ اعمال ہوں گے تو یہ جو ہے مرد بھی کام کرنے والے، عورتیں بھی کام کرنے والے، مردوں کا ساتھ دینے والی اللہ نے بنایا ہے. اور بچوں کی بھی ایسی دینی تربیت، تو دینی تربیت بھی ہو اور دعوت والی تربیت بھی ہو، کیونکہ ماحول کے ہونے سے کام آسان ہوتا ہے. اردو گھر کا، اردو کا ماحول ہو گھر میں تو بچہ بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی تعلیم کے فصیح اور اچھی اردو بولنے والا بنے گا. عربی کا ماحول ہو تو عربی بولنے والا بنے گا. ایمان کا ماحول ہو تو ایمان والا بنے گا. ہماری اس امت کی بڑی بڑی ماؤں کے یہ جو ہے قصے موجود ہیں کتابوں میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کہ ایک ایک بچے کا ایک ایک عمل کتنے لوگوں کے جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا. ایک قصہ ہے، ماں نے اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ بھیجا اور اس کی بنڈی میں، اس کی باسکٹ میں ایک درہم سی دیا، کچھ درہم سی دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. اور بچے کو جاتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ بیٹا جب بھی کوئی موقع ہے جھوٹ نہ بولنا. ایسی اس کی تربیت کی تھی. اب وہ گئے قافلے کے ساتھ تو ڈاکوؤں کا جو ہے وہ گروپ آ گیا، انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. اس بچے کو بھی لے لیا. بچے کی گدڑی میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈاکو نے ویسے ہی پوچھ لیا بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں کہاں؟ کہ اتنے دراہیم سونے یا چاندی کے سکے میرے پاس کہاں ہیں؟ کہ یہ اس بنڈی یا گدڑی میں سیے ہوئے ہیں. کھولا تو وہ نکل آئے. تو اس نے کہا بیٹا اگر تم مجھے کہتے کچھ نہیں تو میں تو دیکھ رہا تھا کہ تمہاری تھیلے میں اور ظاہری طور پر کچھ نہیں، تم نے چھپایا کیوں نہیں اس بات کو؟ اور جب آپ نے پوچھا تو میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. وہ ڈاکو متاثر ہوا اور جو سردار تھا ان کے پاس لے گیا اور اس قصے کو سارا دہرایا اور بچے نے یہ کہا تو ڈاکو کے دل پر یہ چوٹ لگی کہ یہ ننھا سا بچہ دین کے اس امر کو کہ جھوٹ نہیں بولنا جان خطرے میں ڈال کر اور اپنے مال جانا تھا سامنے ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا. اور ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں. سب پر ایسی رقت طاری ہوئی، سب نے توبہ کی اور سب کو ڈاکوؤں کا سردار وہ بہت بڑا اللہ کا ولی بنا. اس لیے بھائی اس امت کو بچہ یہ جہاں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، معمولی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو عام لوگ نہ سمجھو، یہ معادن ہیں، خیروں کے جو ہے کانے ہیں. یہ جیسے ہیرے اور جواہرات اس کے کانے، الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ. لہذا جب ایمانی تربیت ہو، صفات کی محنت ہو اور اللہ کے احکام ان میں زندہ ہوں اور دین کی محنت کرنے والے ہوں تو